آج پھر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آئے ہیں جیسے کہ آپ نے دیکھا تھا, اور آج کی بات میں ہم آپ کو بتاتے چلیں گے ہمارے ساتھ مظہر بھائی ہوتے ہیں, ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں پروگرام میں. ہیلو جی, السلام علیکم مظہر بھائی, کیا حال ہے آپ کے؟ شکر الحمدللہ, آپ ٹھیک ہیں؟ جی ٹھیک ٹھاک. تو مظہر بھائی کے ساتھ یہ پروگرام ہم اس لیے لے کر آتے ہیں کہ تھوڑا سا آپ لوگوں کو انفارمیشن دیں قرآن اور سنت کی روشنی میں, جو ہمارا قرآن کیا کہتا ہے, ہمارا اسلام کیا کہتا ہے, ہمارا دین کیا کہتا ہے. تو اس کی انفارمیشن کے لیے میں مظہر بھائی کو ہمیشہ کہتی ہوں کہ اس پروگرام میں آپ ضرور شامل ہوں. جس طرح پچھلی دفعہ ہم نے آپ کے ساتھ پروگرام کیا تھا نکاح, تو ہم نے کہا تھا کہ لوگ زیادہ تر جو ریلیشن شپ ہوتی ہے تو نکاح کو ایزی طریقے سے چاہتے ہیں کہ لیونگ ریلیشن شپ ایسے ہی رکھیں اور نکاح نہ کریں. تو نکاح کے کیا فائدے تھے, اور اس پہ ہم نے ایک بات کی تھی لاسٹ پروگرام کے اندر, تو کافی اچھا ہمیں اوپینین ملا اور کافی اچھا ہمیں لوگوں نے فیڈ بیک دیا. تو اس وقت ہم نے یہ رکھا کہ آپ نے دیکھا ہے جو ڈیورس ہو رہی ہے اس کی کیا وجوہات ہیں, طلاق زیادہ تر ہو رہی ہے, یہ کیا اس کی وجہ کرونا ہے یا کوئی اور وجہ ہے؟ اتنی آرام سے لوگ اتنی آسانی سے اپنا گھر ختم کر دیتے ہیں, اور بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں کہ کہتے ہیں کہ ہماری پہلی بیگم ہمارے ساتھ ہی ہے مگر کچھ ریزن ہے تو ہم دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں, تو پلیز آپ ہمیں بتائیے. اور بچے بھی ہیں اس کے باوجود بھی وہ کہتے ہیں کہ کچھ پرابلمس ہوگی اور میری بیوی نے مجھے اجازت دے دی ہے کہ ہاں میں دوسری شادی کر سکتا ہوں. تو بتائیں کہ کیا ریزن ہے کہ میاں بیوی اتنے عرصے سے رہ رہے ہیں. ابھی ایک کیس تھا جس کے 3-4 بچے تھے, اور وہ اس کا فون آیا کہ آپ کے پاس کوئی رشتے کا پروگرام کرتی ہیں سمینہ, تو میں نے کہا ہاں جی. تو کہہ لیں گے ذرا مجھے ان کا نمبر دے دیں. تو میں نے کہا کیوں خیریت؟ کہہ لیں گے جی میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں. پر میں نے کہا کیا ریزن ہوا؟ تو کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے میں آپ سے ملوں گا تو بتاؤں گا اس کا کیا ریزن ہے. آپ دیکھیں اس طرح کے ایک نہیں بہت سارے کیسز یہاں پر بھی ہیں. ہم اپنی ملک کی تو ابھی بات نہیں کر رہے ہیں, ہمارے ملکوں میں بھی سیم ایسے ہی ہے, پر یہاں پر بھی بے تحاشا ایشو بڑھا گیا ہے ڈیورس کا. پہلے تو چلیں ڈیورس سنگل ہو جاتے تھے تو ہم یہی کہتے تھے کہ یہاں پہ جو ہے نا اپرچونٹی بہت زیادہ ہے لیڈیز کو, اس وجہ سے فوراً اسٹیپ لے لیتی اور فوراً ڈیورس کہتی ہے کہ جی میں سنگل ہوں گی. اور نئی جنریشن کا بھی یہی حال ہے کہ شادی ہوتی نہیں ہے اور علیحدہ پہلے ہی ہو جاتے ہیں. تو کیا چیز ہے, کیا کمی ہے, کیا پرورش میں کمی ہے, کیا ڈیورس دلانے میں کیا کہتے ہیں, جب ڈیورس ہوتی ہے تو فیملی کا ہاتھ ہوتا ہے یا میاں بیوی کا ہی اپنا خود کا ہوتا ہے کہ جو ایک دوسرے کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی یا ایک دوسرے کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے, یا بعض جو ینگ جنریشن ہوتی ہے تو ان میں زیادہ تر ہوتا ہے کہ ماں ختم کرتی ہے لڑکے کا گھر یا باپ ختم کرتا ہے. ان سب چیزوں کو ایک ہی ساتھ ملنی ہوئی چیزیں ہیں, تو ان سب چیزوں کو ہم لے کر چلیں گے. تو مظہر بھائی سے بھی پوچھتے ہیں کہ آج کل آپ نے دیکھا ہے کہ کتنا ریشو بڑا ہوا ہے اس کا ڈیورس کا, تو کیا وجوہات ہیں, کیا ریزن ہے جس کی وجہ سے لوگ علیحدہ ہونا چاہتے ہیں؟ ایک کالر ہیں, ان کی بھی بات لے لیتے ہیں پھر اس کے بعد. جی ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اپنا ٹی وی کا والیوم پلیز بند کر دیں. جی کر دیا, جی بند کر دیا. جی کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک, آپ سنائیں کیسی ہیں؟ میں الحمدللہ ٹھیک ہوں. جی اور موضوع بہت اچھا ہے. ایکچولی میرا خیال ہے کہ میرا اوپینین ہے کہ سب سے زیادہ برداشت کی کمی. اچھا ٹھیک ہے, یہ جو سب سے زیادہ وجہ بنتی ہے وہ برداشت کی کمی ہے. اور ایک یہ دونوں طرف ہی برداشت کی کمی ہے. یہ نہیں کہیں گے کہ یا مطلب اس کو برداشت نہیں ہے یا بیوی کو برداشت نہیں ہے, دونوں میں ہی برداشت نہیں ہے. یعنی کہ آپ کہہ رہی ہیں دونوں میں برداشت نہیں ہے, جس کی وجہ سے ریشو زیادہ بڑھ رہا ہے ڈیورس کا. آپ یہ وجوہات بتا رہی ہیں کہ دونوں میں برداشت نہیں ہے, رائٹ؟ ہم نے بہت شروع سے, میں جنرل بات کر رہی ہوں, اپنی گھر کی بات یا اپنی بات نہیں کری, کہ ہم نے بچپن سے یہ دیکھا کہ اگر میاں بیوی میں کبھی کوئی بات ہو بھی جاتی ہے تو اس ٹائم پہ بیوی کو چپ ہونا پڑ جاتا ہے. اور یہ سب سے زیادہ کامیاب زندگی کی جو ہے بہت بڑی وہ ہے کہ اگر آپ خاموش ہو جائے, ایک بندہ خاموش ہو جائے گا اور وہ عورت پہ ہونا پڑتا ہے, تو اس سے اگر آپ کا گھر بچ رہا ہے تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بہت بڑا سودا ہے. کہ آپ اپنا گھر بچانے کے لیے آپ کو تھوڑا سا برداشت سے کام لینا ہوگا اور تھوڑی سی آپ کو پہل بھی کرنی ہوگی, ہے نا, اور عقل بھی استعمال کرنی ہوگی. یہ ابھی کا بات نہیں ہے شمینہ, یہ تو بہت پہلے سے یہی. مگر آپ کو دیکھا کہ پہلے سے بہت چلا آ رہا ہے, مگر آپ نے دیکھا نہیں کہ ابھی بہت زیادہ چیزیں ہو گئی ہیں. یہ پہلے تو لوگ ڈیورس لیتے وقت ڈرتے تھے, اب لوگ ڈرتے بھی نہیں ہیں, لوگ ایک دم ہی فیصلہ کر لیتے ہیں. اور یہ کہ میں نئی جنریشن کو کہہ رہی ہوں کہ وہ بھی بہت زیادہ ان میں بھی یہ چیز پائی جا رہی ہے.
اور بہت زیادہ شادی بھی پرانی ہو جاتی ہے، تو اس کے باوجود بھی لوگ یہ نہیں سوچتے کہ ہماری شادی اتنی پرانی ہو چکی ہے، ہمارے بچے بڑے ہیں. تو کم سے کم پتہ ہے یہ شادی کے وقت اور دوسری شادی کرتے وقت ضرور سوچنا چاہیے، اپنے بچوں کے بارے میں ضرور پیرنٹس کو سوچنا چاہیے. انہوں نے تو اپنی لائف گزار لی جیسی تیسی گزر گئی ہے، مگر ان کو سوچنا چاہیے کہ بچوں کا کیا ہوگا آگے. دیکھیں میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہاں پہ مرد کو بھی عورت مل جاتی ہے اور عورت کو بھی ہے نا ایک مرد مل جاتا ہے، مگر جو بچے ہوتے ہیں وہ سروائیو کر رہے ہوتے ہیں. تو جتنے بھی لوگ اس طرح کا اسٹیپ لیتے ہیں تو اسٹیپ لینے سے پہلے بہت غور کیا کریں اور بہت سوچا کریں، اس کے بعد ہی قدم اٹھایا کریں. اور آپ لوگ کو ضروری ہے، آپ نے جیسے کہا نا برداشت، تو یقیناً اس چیز کو برداشت کریں بچوں کے خاطر، کمپرومائز کریں زندگی کے اندر. جی میرا ایک جاننے والا بچہ ہے، اس کی ڈائیورس ہوئی، اس کی چھوٹی سی بیٹی ہے. جی ٹھیک ہے، وہ 5 دن اپنی ماں کے پاس رہتی ہے، 2 دن اپنے باپ کے پاس. اب بتائیں بچی تو روند گئی نا. جب بچے جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں باپ کو بھی ڈسٹرب اور ماں کے پاس جاتے ہیں وہاں پہ ڈسٹرب. جی ایک سیکنڈ ہولڈ کریں، ایک سیکنڈ ہولڈ کریں. جی ہیلو السلام علیکم. ہیلو ہیلو. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم میری آواز آ رہی ہے؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے. جی میں بینا بات کر رہی جی ہوں. بینا جی ٹاپک آپ کا ماشاءاللہ سے بینا بہت اچھا ہے، اور جو آپ نے وجوہات کے حوالے سے پوچھا، جو کہ ایک بہن نے بتایا کہ واقعی برداشت کی کمی دونوں ہی سائڈ سے ہے. جی اور ایک تو برداشت نہیں ہے، دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ ایکسپیکٹیشن بہت زیادہ ہو گئی، توقعات بہت زیادہ ہو گئی ہیں، یعنی کہ اپنے سے کم اور دوسرے سے زیادہ. یعنی مطلب یہ کہ اپنے حقوق کی تو سب بات کرتے ہیں لیکن فرائض کے حوالے سے لوگ بھول جاتے ہیں. تو حقوق اور فرائض تو دونوں ساتھ چلتے ہیں نا. جب آپ بات کرتی ہیں اپنے حقوق کی تو آپ کو اپنے فرائض بھی صحیح انجام دینے چاہیے. یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ اگر یہ دیکھیں اپ اینڈ ڈاؤن اگر ہم اپنے پیرنٹس کو دیکھتے تھے تو یہی تھا کہ اگر پاپا کو غصہ آیا تو امی خاموش ہو گئے، امی کو کبھی ہوا تو پاپا خاموش ہو گئے، معاملہ رفع دفع ہو جاتا تھا. لیکن اب ہوتا ہے کیا ہے کہ ہر جگہ ہر بات میں ہوتا ہے کہ میں کیوں چپ رہوں یا میں کیوں چپ ہوتا ہوں، کیا میں بیوی سے ڈرتا ہوں، کیا وہ میں بیوی سے، کیا میں شوہر سے ڈرتی ہوں. تو اچھا ایک تو یہ چیز ہو گئی. دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ تھوڑا سا ہمارے پیرنٹس کا بھی عمل دخل کچھ زیادہ ہوتا ہے. اگر ذرا سا اگر بچہ اگر شکایت کرتا ہے اپنی وائف کی کہ ہاں یہ، تو امی تو پہلے سے تیار بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں کہ چلو اچھا یہ بھی ایک بہت اچھا ہاتھ لگ گیا ہے ایک ٹاپک مجھے، چلو میں بھی. اب وہ کیا ہوتا ہے کہ اب آپ اسی چیز میں آپ لگے رہتے ہیں. یعنی ماں کا جو کردار ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر بیٹا اگر شکایت کر بھی رہا ہے تو آپ کہتی ہیں کوئی بات نہیں بیٹا ہو جائے گا، تھوڑا سا دیکھو برداشت کر لو، تھوڑا سا اس طرح سے کر لو. ابھی مظہر بھائی آپ کو دین کے حوالے سے بتائیں گے نا، یقین کریں اس میں قرآن میں لکھا ہے، اگر آپ سورہ نساء بھی جی میں ابھی نواظر بھائی سے یہی پوچھنا چاہوں گی کہ وہ ہے نا بتائیں ذرا دین کے حوالے سے بھی تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالیں کہ آپ نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ کتنا زیادہ. جی 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 بس ایک لباس کے حوالے سے بات کروں گی. میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس کہا گیا ہے. اب آپ بتائیے ذرا خود ہی سوچیے ٹھنڈے دل سے کہ لباس کی کیا امپورٹنس ہے. بس یہ دیکھ لیجیے، زینت بھی ملتی ہے، حفاظت بھی کرتا ہے، خوبصورتی بھی دیتا ہے، آپ کی عزت اور وقار میں بھی اضافہ کرتا ہے. یہی چیز میاں بیوی کے حوالے سے ہی ہے کہ دیکھیں دونوں اگر ایک دوسرے کا لباس ہیں تو دونوں ایک دوسرے کی عزت بھی بناتے ہیں، ان کے سکون بھی ملتا ہے اور گھر کا ماحول بھی اچھا ہوتا ہے. اور آپ جو آپ کی سوسائٹی ہے اس میں باقاعدہ آپ کا نام بتایا جاتا ہے کہ بھئی یہ بہت اچھی فیملی ہے، یہ بہت اچھی ان کے ساتھ تو بڑا اچھا مزہ لگتا ہے. ان کا تو کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا. لیکن اگر خدا نہ خواستہ کسی فیملی میں اگر لڑائی جھگڑا ہو تو وہ مشہور ہو جاتی ہے بھئی یہ میاں بیوی تو ہر وقت لڑتے ہی رہتے ہیں. جی اور ان کو اتنا خیال نہیں ہوتا کہ اپنے بچوں کا. اگر آپ ایک بات سنیں، یہاں پہ آپ نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ جو نا لیڈیز کا مائنڈ تھوڑا چینج ہو جاتا ہے کچھ عرصے رہنے کے بعد نا، تو وہ اسی ہسبینڈ کے ساتھ مجھے رائٹس زیادہ نظر آتے ہیں. جی مجھے نا اسلام نے سب سے زیادہ خواتین کو رائٹس دی. مجھے یہ بتا دیجئے پورے قرآن میں کوئی آدمیوں کے حوالے سے کوئی صورت ہے؟ نہیں ہے نا. سورہ نساء آپ کو مل رہی ہے پوری. ایک سیکنڈ کے لیے اور کریں ذرا، ایک سیکنڈ کے لیے اور کریں، ایک سیکنڈ کے لیے اور کریں، ایک سیکنڈ کے لیے اور کریں. جی ہیلو ہیلو. جی سمینا. جی 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 جی. اور سمینا کچھ پہلے کی جو مائیں ہوتی تھی نا وہ اپنی بیٹیوں کو سمجھاتی تھی، ٹھیک ہے. آج کل کی مائیں الٹی ہو گئی ہیں کہ اگر کوئی بات ہوتی ہے کہتی ہے نہیں تم کیوں برداشت کرو، وہ بھی برداشت کرے، ہے نا. آج کل جو ہے وہ مطلب الٹا ہو گیا. دوسرا یہ کہ کرونا سے اکثر لوگ کہہ رہے ہیں کہ اب کرونا کی وجہ سے زیادہ ہو رہی ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ کرونا کی وجہ سے جو اسلام نے سکھایا تھا نا پردہ یہ وہ سب زیادہ ہو رہا ہے. کیونکہ دیکھیں اب جو ہے نا عورتیں ماسک بھی پہن رہی ہے تو آٹومیٹک
چہرے کا پردہ ہو گیا. تو جو چیزیں میرے خیال ہے کہ گھر میں اگر یہاں گھر میں سے کام کر رہا ہے, وہ تو بیچارہ جو جاب پہ جا رہا ہے نا, اس سے زیادہ ٹائم وہ اپنی گھر سے جاب پہ لے رہا ہے, تو اس کے لیے بھی مطلب بہت مشکل ٹائم ہے, دونوں کے لیے مشکل ٹائم ہے. میرے خیال ہے کہ ہمارے پیرنٹس کو اگر ہم شکایت بھی کرتے ہیں تو ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارا اگر میاں کبھی شکایت کرتے تھے نا ساس سے اپنی بیوی کی, تو ہماری ساس ہم سے, ہماری ماں ہم سے یہ نہیں کہتی تھی, وہ یہ کہتی تھی نہیں تم خراب ہو. صحیح ہے, چلیں ٹھیک ہے, آپ کا میسج آ گیا. ذرا سا میں مظہر بھائی سے بھی چاہ رہی ہوں کہ روشنی لے لوں اس کے اندر, ڈالیں وہ قرآن اور سنت کی روشنی میں, اس کے بعد پھر آپ لوگ کے سوالات لوں گی. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. جی مظہر بھائی کیا کہیں گے آپ؟ جی بہت شکریہ, بہنوں نے بہت اچھی اور خوبصورت باتیں کی. جی جی. اور میں سمجھتا ہوں کہ عورتوں کا اس رشتے کو سمجھنے کا جو اللہ رب العزت نے ان کے اندر صلاحیت رکھی ہے, میں سمجھتا ہوں مرد سے کئی گنا زیادہ ہے. جی. اس رشتے کی جو اللہ رب العزت نے جو جس طرح سے اہمیت رکھی ہے, خواتین بہت زیادہ بہتر سمجھتی ہیں مرد کے حساب سے. لیکن بہرحال میں آپ کو انشاءاللہ اسلام کے بیک گراؤنڈ سے اس کو بتاؤں گا. دیکھیں بہن نے بڑی خوبصورت بات کی. قرآن اس پہ سب سے پہلی دلیل رشتے پہ دیتا ہے کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, تم دونوں جو ہو ایک دوسرے کا لباس ہو. اور یہ لباس ایک اتنی سگنیفیکنٹ بات ہے. دیکھیے اللہ نے کتنے سارے رشتے ڈسکرائب کیے قرآن میں, ماں باپ کا, بہن بچوں کا اور احباب کا, لیکن اس رشتے کی جو افادیت ہے وہ اللہ نے بہت ڈفرنٹلی ایکسپلین کیا قرآن کے اندر. تو ایک سب سے بڑی چیز اس کو سمجھنا چاہیے کہ جب تک آپ لباس آپ کی زینت کو ڈسپلے کرتا ہے, ڈیمانسٹریٹ کرتا ہے, آپ کو پروٹیکشن دیتا ہے, آپ کا حیا پردہ رکھتا ہے, آپ کی سیکریٹس کو بھی ایون کور کرتا ہے, آپ کے عیبوں کو بھی چھپاتا ہے. تو لباس کے اندر اللہ نے اتنی خوبصورت, میں سمجھتا ہوں ایک پوری اللہ نے ڈاکٹرائن اس لفظ کے اندر ڈال دی کہ لباس آپ جہاں تک سوچ سکتی ہیں لباس کا مطلب یہ, اور اللہ نے اس رشتے کو ڈیفائن کیا لباس کے ساتھ. اب جب تک دیکھیں یہ کیفیت اس رشتے کے اندر رہے گی, اور اللہ نے دونوں کو ایک دوسرے کا لباس بولا کہ تم دونوں ایک دوسرے کا لباس ہو, جب تک یہ لباس والا لحاظ ایک دوسرے کے ساتھ رہے گا تو یہ رشتہ پھلے گا پھولے گا, یہ کبھی جو ہے اس میں کوئی بھی پرابلم نہیں آئے گی. لیکن جس وقت اس میں لباس والی کیفیت ختم ہو جائے گی کہ آپ دوسرے کے لیے خیر کا سبب بنے, زینت کا سبب بنے, اس کی برائیوں کو چھپانے کا سبب بنے, اس کی جو ہے نا اور کئی ایسی چیزیں جو ایک انسان کو لباس کے اندر چاہیے ہوتی ہے اس کا سبب بنے, جب آپ اس کے برعکس جائیں گے تو اس رشتے کے اندر ڈیفینیٹلی خرابی پیدا ہوگی. دوسری بات جو بہت مین بات انہوں نے بولی کہ عدم جو ہے نا برداشت, ہم لوگوں نے برداشت کرنا چھوڑ دیا. تو جب برداشت ختم ہو جائے گی ہمارے اندر, تو برداشت ختم ہونے سے یہ ہوگا کہ ہر آدمی جو ہے وہ ون کرنا چاہتا ہے. خاوند چاہتا ہے کہ میں بیوی سے آرگیومنٹ ون کروں, بیوی چاہتی ہے کہ میں خاوند سے, اور دونوں اس عدم برداشت کی وجہ سے اپنے گھروں کو خراب کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ بہت امپورٹنٹ چیز ہے اوور ایکسپیکٹیشنز. پہلے یہ رشتہ جو ہوتا تھا وہ گیو اینڈ ٹیک, آپ زیادہ گیونگ ہوتے تھے اس رشتے میں کہ میں اس رشتے کے اندر کیا دے رہا ہوں. اب ہر آدمی جو ہے اس نے اس کو اتنا ایک مٹیریلسٹک رشتہ بنا دیا کہ مجھے اس سے کیا مل رہا ہے. تو جب آپ کو صرف اور صرف آپ کا فوکس چلا جائے گا, چاہے وہ آدمی ہے چاہے وہ عورت ہے, کہ اگر وہ صرف یہ دیکھنے لگے گا کہ مجھے اس رشتے سے کیا مل رہا ہے, تو obviously یہ رشتہ خدا نخواستہ طلاق ہی پہ ختم ہوگا. اور تیسری چیز انٹرفیئرنس ہے, جو آپ سمجھیے کہ لوگ اس رشتے کے اندر, اسپیشلی میں سمجھتا ہوں کہ جو قریبی لوگ ہوتے ہیں, جو بہت ہی قریبی لوگ ہوتے ہیں, وہ اس رشتے کو جو ہے نا ہمیشہ اس میں آپ کو جلتی پہ آگ کا کام کرتے ہیں, بجائے اس کے کہ اگر کوئی تھوڑا پرابلم تھا, پہلے لوگ ہوتے تھے ماں باپ, وہ بچوں کو سنبھالتے تھے, سمجھاتے تھے, اپنے بچوں کو پہلے ڈانٹتے تھے. اگر لڑکا وہ ہے تو لڑکے کو, غلطی پہ نہیں بھی ہے تو لڑکے کو ڈانٹ دیتے تھے کہ تم غلط کر رہے ہو. بیٹی ہوتی تھی تو بیٹی کو سمجھاتے تھے بیٹا تم نے گھر بسانا ہے. تو اینڈ آف دا ڈے دیکھیں طلاق ایک ویسے تو ایک عام سی چیز نظر بعض اوقات لوگوں کو آنے لگی ہے, لیکن یہ ایک بہت بڑا انسٹیٹیوشن کو توڑنے والی چیز ہے. یعنی اللہ نے جو ایک معاشرے کے اندر میاں بیوی سے جو ایک نظام, ایک انسٹیٹیوشن قائم کیا ہے, یہ نظام طلاق سے ٹوٹ جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ کو ایک دوسرے کا لحاظ کرنا, ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرنا. اور اگر آپ اپنے دیکھیں زندگی میں ہر چیز ہر کسی کو نہیں ملتی. ہمارا ایک مصیبت یہ ہے کہ ہم ہر دوسرے کو دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس کیا ہے, اور اس سے پھر ہم اپنے گھر کا ایک اسیسمنٹ رکھتے ہیں کہ جی مجھے تو یہ نہیں مل رہا. اگر شوہر ہے تو وہ دوسری عورت کے اندر خوبیاں تلاش کرتا ہے بجائے یہ کہ اپنی بیوی کے اندر وہ خوبیاں تلاش کرے. اس طرح اگر عورت ہے تو وہ کسی اور گھر کی خوبیاں تلاش کرے گی, ان کے ہاں یہ سب کچھ ہے ہمارے پاس نہیں ہے. تو دیکھیے ہم تو بہرحال پھر بھی کینیڈا میں رہنے والے لوگ, ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک سرٹن لائف کی ایسی زندگی گزارتے ہیں جس میں بہت ساری نعمتیں ہیں, لیکن آپ ان معاشروں کو دیکھیں جن میں بالکل آؤٹ آف بیلنس ہے. یعنی بیچارے غربا ہیں, پریشان ہیں,
ان کو اپنی زندگی کی جو ہے نارمل چیزیں دے آر ان ایکسیسیبل ٹو نارمل تھنگس ان دیئر لائف. تو سمینہ بات اس میں جو بڑی ایک امپورٹنٹ فیکٹر میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں یہ ایک انتہائی اللہ کے ہاں معتبر رشتہ ہے. یہ صحیح کہہ رہے ہیں. اور اس کے اندر اللہ نے وَجَعَلْنَا أَزْوَاجَكُمْ لِيَسْكُنُوا فِيهَا لِتَسْكُنُوا فِيهَا، میں نے تمہارے جوڑے اس لیے بنائے تاکہ تم ایک دوسرے سے سکون حاصل کر سکو. تو ہمیں ایک دوسرے کے سکون کا سبب بننا ہے. اللہ تعالیٰ نے جوڑے، آپ نے بڑی پیاری بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے جوڑے اس لیے بنائے کہ تم ایک دوسرے کا سکون حاصل کر سکو، مگر آج کے زمانے میں لوگ سکون کے بجائے ایک بس سکونی فیل کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. یہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے. کیا ریزن ہے یہ ساری چیزوں کا؟ میرے ساتھ ان کالر سے بھی ایک سوال کا جواب لیتے ہیں اور پھر ان سے سوال بھی لیتے ہیں کہ وہ کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں، ذہن میں کوئی سوال ہے. جی جی دیکھیں ابھی جو ہے نا مظہر بھائی نے بہت پیاری بات کی ہے کہ یہ والا جو ہے نا یہ رشتہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے بنایا کہ ایک دوسرے کے ساتھ سکون فیل کریں اور سکون لے ایک دوسرے سے. مگر آج کے زمانے میں لوگ ایک دوسرے سے سکون نہیں لیتے، بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے ہیں تو ایک کمپرومائز کر کے بہت ساری فیملیاں ایسی ہیں جو صرف کمپرومائز پہ زندگی گزار رہی ہیں، پر سکون نہیں ہے ان کو، اور ان کو بیٹر فیل نہیں کرتی ہیں. تو کیا ریزن ہے سب ان چیزوں کا؟ جی اس کا جو مجھے ابھی تک سمجھ میں آیا وہ اس کا ریزن یہ ہے کہ جب بچے کو دیکھے نا، جو تربیت ہوتی ہے نا وہ گھر سے ہوتی ہے. گھر میں وہ کیا چیز دیکھ رہا ہوتا ہے. اچھا اگر چیز ٹھیک ہے، اگر گھر میں اگر کبھی غلط ہو بھی گیا ہے تو ماں جب بچی کی شادی جب کرتی ہے تو اس کو پہلے سے بتاتی ہے کہ بیٹا وہ آپ کا گھر ہے، آپ کو وہاں پہ رہنا ہے اور آپ کو اس طرح سے زندگی گزارنی ہے. اچھا ایک تو یہ بات ہو گئی، سمجھانے والی ہو گئی. ایک یہ ہوتی ہے کہ بیٹا گھبرانا نہیں، اگر کچھ ہو نا تو فوراً آ جانا گھر میں، تمہارے دروازے کھلے ہوئے ہیں. یعنی آپ اس کو شے دے رہی ہیں، کمپرومائز کرانے کے بجائے آپ اس کو تربیت دے رہی ہیں کہ اگر کچھ ہو تو لات مار کے آ جانا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ آپس میں جو محبت اتفاق جو ہونا چاہیے نا وہ یہی ہے کہ ہمیشہ جو ہے پریشر لڑکی کے اوپر ڈالا تو جی آپ ہوں، آپ کریں. جبکہ اگر آپ دیکھیں تو مرد کی ذمہ داری سب سے زیادہ ہے کیونکہ وہ سینٹر پوائنٹ پہ کھڑا ہوا ہے. رائٹ ہینڈ پہ اگر امی ہے تو لیفٹ سائڈ پہ وائف ہے. اگر آپ ترازو بھی اگر آپ لیتے ہیں نا تو بیلنس کر کے آپ کھڑی رکھتی ہیں اس چیز کو کہ ویٹ آپ کا بیلنس میں ہو. جب آپ اس کی بھی رائٹ دے رہے ہیں، ماں کی بھی رائٹ دے رہی ہیں اور بیوی کی بھی رائٹ دے رہے ہیں تو کبھی بھی یہ بات نہیں ہوتی. لیکن اگر آپ بالکل جھکاؤ یا تو امی کی طرف ہو جاتا ہے تو بیوی کے حقوق رہ جاتے ہیں، اور اگر بیگم کی طرف چلے گئے تو امی کو آپ بالکل ہی بھول جاتے ہیں. تو مسئلہ سارا یہ ہے کہ لڑکوں کو اسپیشلی بتایا جائے کہ بیٹا زیادہ ذمہ داری آپ کی ہے، آپ کو گھر لے کے چلنا ہے. اور دوسری چیز یہ کہ جو خواتین جو ہماری یہاں بچی ہیں ان کو بھی ان کی امیاں اس بات کو سمجھائیں، بیٹا جو شوہر ہے نا وہ تمہارا گھر ہے، وہیں پر ہی تم نے رہنا. اور دیکھو لڑکیاں وہی زیادہ خوبصورت اچھی لگتی ہیں. خوبصورتی میں بیوٹی پارلر یا میک اپ کی بات نہیں کری، خوبصورتی وہ جو کہ گھر میں جب ایک لڑکی خوشی اپنے میکے آتی ہے وہ خوشی ایک علیحدہ ہوتی ہے. تو جب وہ اپنے گھر سے خوشی آتی ہے اور اپنے پیرنٹس کو بتاتی نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، وہ ایک علیحدہ خوشی ہوتی ہے. لیکن جب آپ سب کچھ، آپ مجھے بتائیے اگر جن لوگوں کے پاس دولت بھی سب کچھ ہے پھر بھی وہ کہتے ہیں سکون نہیں ہے، وہاں بھی ڈیورس کا ریشو جو ہے وہ سب سے زیادہ ہو رہا ہے. سب سے زیادہ ہو رہا ہے. ہر چیز ہے، دولت ہے، بچے ہیں. میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ نے ان کو سب چیزیں دی ہیں پر ذہنی سکون نہیں ہے اور پھر وہ علیحدہ ہو رہے ہیں. وہ کیا ریزن ہے مظہر بھائی؟ جی ہوتا کیا ہے جی، اس کا ریزن یہ ہو رہا ہے کہ آپ صرف اپنے بارے میں سوچ رہے ہیں. اب آپ خود غرض ہو گئے، سیلفش ہو گئے. صرف لڑکی اپنے بارے میں سوچتی ہے، ہسبینڈ اپنے بارے میں سوچتا ہے، لیکن تبھی بھی انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ جو اولاد جو کہ ہم دونوں کے جس دنیا میں آئی ہے وہ کہاں جائے گی. کیا وہ صرف اس لیے رہ گئی کہ ویکینڈ پہ وہ فادر کے پاس چلی جائے، ویسے وہ ماں کی کسٹڈی میں رہے، عدالتوں کے چکر لگاتی رہے کہ بھائی کس کے پاس جائے کس کے پاس جائے، ماں ابا کی برائیاں کرتی رہے، ابا جو ہے وہ امیوں کی برائی کرتے رہے. تو یہ نہیں دیکھتے کہ اس سے اولاد جو ہے جب آپ کی خراب ہو رہی ہے. اب یہ بتائیے کہ وہی اولاد بڑی ہو کے کیا کرے گی، کس طرح کی نکلے گی. پھر آپ کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے ذہنی بیماریاں جن کو ہم کہتے ہیں مینٹل ہیلتھ ایشو شروع ہو جاتے ہیں. ریزن اس کا یہ ایک سیکنڈ ہولڈ کیجیے گا، یہ ایک اور کالر یہ بولنا چاہ رہی ہے. جی ہیلو. جی سمینا، میں ان بہن کی بات کو آگے بڑھاؤں گی اور میں یہ کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں آدمی جو ہے نا، میں مانتی ہوں کہ آدمی کا بہت بڑا کردار ہے، رول ہے اس میں کہ وہ دونوں کو ساتھ لے کے، لیکن ماں ہو اور بیوی جب تک دونوں دل بڑا نہیں کریں گی، ایک دوسرے کو برداشت نہیں کریں گی، وہ بیچارہ کچھ نہیں کر سکتا ہے نا. تو تربیت جو ہے ہمیشہ دیکھو ماؤں سے چلتی ہے، بیٹے کی بھی اور بیٹی کی. اب ہم اگر اپنے بچوں کی اس طرح تربیت کریں کہ وہ انہیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہم اپنے فرائض و حقوق کس طرح پورے کر سکتے ہیں. تو
اس کا یہ, لیکن ہمارا اب ہمارے ساتھ ہماری بدنصیبی یہ ہو رہی ہے کہ بجائے جیسے ابھی بہن نے کہا کہ مائیں کہتی ہیں کہ نہیں برداشت کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ لات مار کے گھر آ جائیں. پھر دوسرے یہ کہ اب جو ہے یہ فون اور یہ جو ہے وہ انہوں نے بہت زیادہ تباہی مچائی ہے. پہلے ضرورت کے تحت فون کیے جاتے تھے, اب ہر وقت لڑکیاں فون پہ رہتی ہیں اپنی ماں کے ساتھ. آپ کے گھر کی بات جو ہے وہ بتائی بھی کی گئی اور وہاں پتہ بھی چل گئی. ٹھیک, چلیں مطلب میں کیا کہیں گے آپ اس سلسلے میں؟ دونوں بہنوں کی آپ نے گفتگو سنی, آپ بتائیے اس میں آپ کا کیا تجزیہ ہے؟ ہاں دیکھیے بالکل صحیح, بہنوں نے دونوں نے بڑا اچھی بات کی اور آئی تھنک ٹو دا پوائنٹ بات کی. دیکھیے جب انسان کے اندر گریٹیٹیوڈ کم ہو جاتا ہے, یعنی جو شکر کا جذبہ ہے وہ کم ہو جاتا ہے, تو آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ دوسرے سے صرف اپنی ذات کے بارے میں اور مزید مانگتے ہو. انسان سیلف سینٹرک ہو جاتا ہے. جو میں سیلفش نہیں بولوں گا, انسان فطرتاً سیلف سینٹرک ہے, میرے پہ فوکس رہنا چاہیے. جب آپ سیلف سینٹرک ہو جاتے ہو اور وہ سیلف سینٹرکنس جو ہے وہ دوسرے سے آپ کو جب جو کچھ ملتا ہے آپ اسے فار گرانٹیڈ لیتے ہو. آپ کہتے ہو یہ تو مجھے ملنا ہی چاہیے تھا, لیکن یہ جو مجھے نہیں ملا میں یہ کیوں نہیں ملا. تو یہ جذبات جب دونوں میاں بیوی کے اندر پیدا ہو جائے گا کہ دونوں سیلف سینٹرک ہوں گے اور دونوں یہی بولیں گے کہ مجھے میرے حقوق پورے نہیں ہو رہے, تو پھر ظاہری بات ہے کہ اسی قسم کی چیز سامنے آئے گی. لیکن میں آج بڑی ٹیکنیکل بات بتاؤں, دیکھیں قرآن ایک اللہ کا کانسٹیٹیوشن ہے, اور قرآن کے اندر آپ جب بھی دیکھتے ہیں تو قرآن آپ کو آپ کے فرائض سکھاتا ہے. قرآن کہیں بھی آپ کو نہیں کہتا آپ کے کیا رائٹس ہیں, کیونکہ اگر آپ اپنا فرض سیکھ لیں گے تو آپ کی آٹومیٹکلی آپ کو جو آپ کے حقوق ہیں وہ خود بخود پورے ہو جائیں گے. لیکن آج کی دنیا کا جو معاشرہ ہے وہ کہتے ہیں واٹ آر مائی رائٹس, میرے رائٹس کیا ہیں. تو جب انسان اس میرے رائٹس کی جو ہے نا جھنبیلے میں گمتا ہے تو پھر اس کو سوائے اپنے اور کوئی نظر نہیں آتا. تو بہت امپورٹنٹ, دیکھیے میں قرآن کے اندر جو اللہ کی الہامی کتاب ہے اور میں حیران ہوتا ہوں کہ کیسے اللہ نے بنائی. دیکھیے اگر یہ انسانی کتاب ہوتی, اس پہ یہ دلیل بھی ہے, تو یہ کتاب آپ کو ذات پہ زیادہ فوکس کرواتی. یعنی قرآن کی کئی دلیلوں میں سے کہ قرآن الہامی اللہ کی کتاب ہے, ایک دلیل یہ کہ قرآن صرف آپ کو فرائض سکھاتی ہے کہ دوسرے کے ساتھ میں نے کیسے فرائض پورے کرنا ہے. اور آج کی دنیا ہمیں سکھاتی ہے میرے حقوق کیا ہیں. اب جب میں فرض سیکھ لوں گا اور دنیا میں ہر انسان کا فرض ادا کرنا مجھے آ جائے گا تو مجھے میرے بھی کوئی نہ کوئی میرے بھی فرائض پورے کر رہا ہوگا میرے ساتھ. لیکن اگر میں صرف حقوق سیکھوں گا تو میں اپنی ذات کے لیے جیوں گا اور اپنی ذات کے لیے جو مجھے فائدہ مند لگے گا وہ کروں گا, جو نہیں لگے گا اس کو چھوڑ دوں گا, اور اس کا نتیجہ طلاق کی شکل میں بھی ہوتا ہے. ایک اور کالر ہے. جی ہیلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سمینا کیسی ہیں آپ؟ بس ٹھیک ٹھاک, آپ سنائیے کیسی ہیں؟ ٹھیک ہے, خیریت سے؟ سمینا بالکل, میں آج کے موضوع پہ آپ سے کوئی بات کرنا چاہوں گی. جی کیجیے. طلاق کی جو وجوہات ہیں اس میں میں اب یہ ہمیں بھی پتہ ہے اپنی ایج کے ساتھ ساتھ چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں, تو اب زیادہ ایکسپیرینس ہو رہا ہے, آپ کو زیادہ چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں کیوں وجوہات ہیں. اچھا آپ ہے نا 2 منٹ کے 5 سیکنڈ کے لیے 30 سیکنڈ کے لیے رکے, میں تھوڑا بریک کی طرف جانا چاہ رہی ہوں, پھر بریک کے بعد آتی ہوں, آپ ہی کا میسج لوں گی کمپلیٹ. کہیں نہیں جائے گا, میرے ساتھ رہیے گا, چھوٹے سے بریک سے واپس آتے ہیں. اونٹاریو کا کووڈ-19 پلان پھیلاؤ کو روکنے اور زندگیاں بچانے میں مدد فراہم کر رہا ہے. جب تک ہم سب کو ویکسین نہیں لگ جاتی, ماسک پہنیں, اپنے ہاتھ دھوئیں اور فاصلہ رکھیں. ہم اب تک اکٹھے چلتے رہے ہیں اور پورے اونٹاریو میں روزانہ ہزاروں لوگ ویکسین لگوا رہے ہیں. آپ کی باری جلد آنے والی ہے. اونٹاریو کے ویکسین پلان کے بارے میں مزید جانیں. ادائیگی شدہ من جانب حکومت اونٹاریو کا سب سے مشہور ایکسٹرا لانگ گرین مغل باسمتی رائس اویلیبل ان بوتھ وائٹ اینڈ سیلا. ہوم ڈیلیوری از اویلیبل سبجیکٹ ٹو منیمم آرڈر اینڈ ریڈیس. آلسو اویلیبل ایٹ یور نیبرہڈ فریش کو. مزید معلومات کے لیے آج ہی کانٹیکٹ کریں 5146630480 پر یا آرڈر کریں ہمارے فیس بک سے. بنائیں یہ رمضان اور بھی خاص مغل باسمتی کے ساتھ. The premium choice for premium taste. 2020 کا لاجواب آفر, جہاں ہم 0% فائنینسنگ پر آپ کی من پسند کار دے رہے ہیں, فری ونٹر ٹائرز, اور ساتھ ہی ہم مفت آئل چینج بھی دے رہے ہیں, وہ بھی عمر بھر کے لیے. ابھی آئیں اور اس لاجواب آفر کا لطف لیں. جلدی کریں, آپ کا خوشامدید ہمارے آؤٹ لیٹ میں, جو کہ 60 کوئنٹس پلیٹ ڈرائیو ایٹ انٹرسیکشن کلوز ٹو ہائی وے 27 اینڈ ریکسڈیل اپوزٹ ٹو ووڈ بائن ریس ٹریک. جلد سے جلد اس آفر کا لطف لیں.
आज ही कॉल करें सुनील अग्रवाल को 647-703-0218। देखिए खेल की आवाज हर पीर शाम 7 बजे। आज की बात समीना जबीन के साथ हर मंगल रात 8 बजे। इस्लाम इन मॉडर्न टाइम हर मंगल और जुमा शाम 6 बजे। कनेडियन मोज़ेक हर बुध रात 8 बजे। रियलिटी कॉफी टॉक हर जुमेरात शाम 7 बजे। टुनाइट टॉक हर जुमा शाम 7 बजे। देखिए तकरार, कीजिए तकरार समीना जबीन के साथ हर रोज रात 9 बजे और रिपीट सुबह 9 बजे। आप देख रहे हैं आवाज एंटरटेनमेंट, आवाज आपकी, चैनल हमारा, जुड़िए हमसे। नाज़रीन, हम गए थे एक छोटे से ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद वापस आए। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद थे। हमने कहा था कि बाद में आपका ओपिनियन लेंगे, अगर वो देख रही हैं तो दोबारा कॉल कर लें। एक छोटा सा ब्रेक लेना ज़रूरी था। चलें मज़हर भाई, आप जो अपनी इन्फॉर्मेशन दे रहे थे तो आप ही थोड़ी सी रोशनी डाल दें। इतने वो कॉलर आती हैं तो वो फिर उनकी हम बात ले लेंगे कि वो क्या कहना चाह रही थी। जी हाँ, वो देख रही है तो कल नहीं कॉल दोबारा से। जी देखिए, बात तो बस वहीं पे वैसे मैंने अर्ज कर रहा था कि देखिए बात ये कि आज के जो रुझान है ना, अब एक तो ये कि आप अपने आप को बहुत ही सेल्फ एम्पावर्ड महसूस करते हैं। पहले किसी हद तक ये रिश्ता जो था ना वो सोशल आपके ऊपर भी सर्टेन ऑब्लिगेशंस थी, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस भी थी, तो आप एक सर्टेन ऑब्लिगेशंस के तहत भी एक दूसरे का साथ देते थे। आपको लगता था सोशल। अभी देखिए पहले के जमाने की अगर हम बात करें, बहुत पहले के जमाने की बात करें तो देखें अगर कुछ जो आपने बोला है ना कि औरत में बर्दाश्त, जिस तरह एक बहन ने भी कहा कि बर्दाश्त का मादा कम हो गया, पहले बर्दाश्त होती थी। देखें अगर मसाइल होते थे, बहुत सारे मसाइल भी होते थे, जिस तरह एक बहन ने कहा कि भाई बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होता है आपस में। जी हेलो सुमीना, दूसरी बात ये कि देखिए पहले आपने भी देखा होगा, अपनी वालदा को देखा होगा, अपने घर में देखा होगा कि मैं कह रही थी कि पहले के जमाने में जो ना लोग बर्दाश्त भी करते थे, चाहे कोई भी हालात होते थे, एक दूसरे के साथ चलना चाहते थे। इस जमाने में हालात से फाइट नहीं कर पा रहे लोग। आप मेरी बात सुने कि जो है माँ बाप के बीच में अगर कोई बात हो जाती थी ना तो वो इतना शर्माते थे कि बच्चों पे की बात नहीं पहुंचे, है ना। बच्चों को ये पता नहीं जाए। आजकल के माँ बाप जो है वो तो खुले लड़ते हैं, है ना। तो मतलब बच्चे सुनते हैं, बच्चों के पर भी बुरे असरात पड़ते हैं। फिर वो बच्चे कहते हैं अगर हमारे माँ बाप ने ये किया, ये बात ऐसे चुपके की, हमें नहीं बताया, फिर भी लड़ाई हुई, तो फिर वो बच्चों में एक आती है सोच, है ना। तो मतलब ये भी बड़ी वजह है। हमें अपने बच्चों के सामने अगर हम उनको अच्छी तरबियत देंगे, अच्छी बात बताएंगे, मेरा नहीं ख्याल कि वो नहीं सुनेंगे। बहुत कम होता है ऐसा कि कोई मजबूरी होती है या कोई बात ऐसी मियां बीवी में हो जाती है कि वो नहीं बन पाती, लेकिन ज्यादातर तो बनाने की कोशिश करते हैं और करनी चाहिए। थोड़ी सी हम दोनों बर्दाश्त कर लें, मियां बीवी बात बर्दाश्त कर लें आपस में, तो देखें कैसे घर आपका जन्नत है। आपने ये कहा कि यकीनन वही बात अभी मज़हर भाई भी कह रहे थे कि पहले ज़माने में देखें लोग औरत और मर्द एक दूसरे की बात को बर्दाश्त करते थे। हर जो भी दुख सुख होता था एक दूसरे के साथ चलना चाहते थे, एक दूसरे को रियलाइज़ करते थे, एक दूसरे का पार्ट बनते थे। मगर आज के ज़माने में लोग एक दूसरे की नहीं बर्दाश्त करते, सबको अपनी अपनी लगी हुई है। या तो ऐसा लगता है यहाँ पर तो एक मशीनरी ज़िंदगी है, बेगम को अपनी लगी होती है, अब शौहर को अपनी लगी होती है। और ये देखें यहाँ पर जो एक मसले मसाइल हैं कि हालांकि कंबाइंड अकाउंट होता है, सब कुछ एक साथ होता है, मगर उसके बावजूद भी नफ्सा नफसी का आलम हुआ हुआ है कि क्रेडिट कार्ड सबके अलग है, डेबिट अलग है, हर चीज़ अलग अलग सिस्टम ऐसा है यहाँ पे कि हर कोई अगर हस्बैंड अपनी जायदाद बना रहा है तो उसमें बेगम का ज़रूर हिस्सा होता है, पर हस्बैंड भी नहीं चाहता कि वो हिस्सा बेगम को दिया जाए उस फीचर के अंदर। वो भी उसके भी जहन में पता नहीं क्या क्या चल रहा होता है। फिर औरत का माइंड भी एकदम डिफरेंट हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि यहाँ के सिस्टम के अंदर जो बहुत सारी चीज़ें हैं जो जिसकी वजह से मियाँ बीवी के रिश्तों में बहुत दरारें पड़ रही हैं और बहुत ज़्यादा डिवोर्स का भी इशू बन रहा है। और बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं कि जो चाहती हैं कि भाई जो भी मियाँ का है वो किसी तरह डिवोर्स लेंगे तो हमें अलग मिल जाएगा, हमें अपने हस्बैंड के लिए कोई काम नहीं करना पड़ेगा, गवर्नमेंट से हम ले लेंगे, वो हमें दिला देगी पूरा हिस्सा हमारा और आराम से ज़िंदगी गुजारेंगे, अपनी नींद सोएंगे, अपनी नींद उठेंगे। तो ये सारी चीज़ें लोग बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, खिचड़ी पक्की है, जिसकी वजह से लोग ज़्यादातर
الگ رہنا چاہ رہے ہیں, شادی شدہ زندگی گزارنا نہیں چاہ رہے ہیں. میں مظہر بھائی سے سوال کرنا چاہوں گی کہ مظہر بھائی یہ بتائیں کہ کیا ایسا نہیں ہوتا تھا کہ ہسبینڈ کماتا تھا تو بیوی اسی میں سے گھر بھی چلاتی تھی, اسی میں سے سیونگ بھی کرتی تھی, وہ یہ نہیں ہوتا تھا کہ یہ میاں کا پیسہ ہے یا بیوی کا پیسہ ہے, اور وہ اتنی خوبصورت زندگی ہوتی تھی کہ تھوڑے میں بھی. ایک سیکنڈ ہولڈ کریں, جی ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام میم, کیا حال ہے؟ بس ٹھیک ٹھاک, آپ سنائیں کیا حال چال ہے, کیسے ہیں؟ ہاں جی اللہ کا شکر, آپ سنائیں. جی میم ہمارے معاشرے میں جو ہے نا, یہ ہمارا جو کلچر ہے نا, جی ہم اسلام سے بہت دور ہو چکے ہیں. جی اور یہ اسلام سے دوری ہی کی وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ طلاق جو ہے یہ عام ہو چکی ہے. اور دوسرا ہم جو لوگ ہیں نا ہمارے معاشرے میں حیا جو ہے نا, حیا شرم و حیا یہ ختم ہو چکا ہے. جی پہلے ساس بہو ایک دوسرے کا لحاظ شرم ہوتی تھی, بڑوں کا احترام ہوتا تھا. اب وہ چیزیں جو ہے نا وہ ختم ہو چکی ہیں. ہمارے معاشرے میں کا حال تو یہ ہے کہ ہم اپنے ہی معاشرے میں وہ ڈرامے, وہ کلچر, وہ چیزیں دکھا رہے ہیں جو طلاق کو عام کر رہا ہے. ہم لوگ پہلے مرد طلاق دیتے تھے, اب تو عورت خود کھڑی ہو کر طلاق مانگ رہی ہے. جی آپ یہ دیکھیں نا کہ اب دیکھیں اسلام سے دوری ہے, یہ دیکھیں پاکستان میں بھی اب یہی حال ہو گیا, یہاں پہ بھی عورتیں خود ہی مانگ لیتی ہیں, اپنا ڈیورس دیتی ہیں کہ ہم نے الگ اکیلے رہنا ہے. اس کنٹری کی بات کریں, پر اپنے اگر ہم اپنے ملک کی بات چلتے ہیں, اپنے ملک کی طرف چلتے ہیں, تو دیکھیں ہم نے کتنی اچھی بات مینشن کی کہ پہلے مرد دیتا تھا ڈیورس, اب تو عورت خود مانگنے لگی. اور جبکہ آپ دیکھیں کہ ہمارے اسلام میں اس چیز کو کتنا برا سمجھا جاتا ہے, یہ بھی سب جانتے ہیں. ہمارے پہلے ہم سنا کرتے تھے کہ جب طلاق ہوتی تھی نا تو آسمان بھی ہل جاتا تھا. جی اب تو نہ آسمان ہلتا ہے نہ جناب کی وہ کسی کو فرق پڑتا ہے, اور خود عدالت میں جا کے کھڑی ہو جاتی ہے کہ مجھے طلاق چاہیے اس بندے سے. جی پتہ ہے کیا ہے, ایک بات سنیں, دیکھیں آپ نے یہ کہا کہ ہے نا, بہت پیاری بات کی ہے, میں آپ ہی کی بات کو آگے لے کے چلتی ہوں. آپ نے یہ کہا کہ آسمان بھی ہل جاتا تھا, 7 آسمان ہل جاتے تھے. یہ ہمارے قرآن میں, بغیر قرآن کی عورتیں جو ڈیورس لے رہی ہوتی ہیں, جو الگ ہو رہی ہوتی ہیں, وہ قرآن کی وہ والی بات کو لے کے فالو کر رہی ہوتی ہیں کہ قرآن میں بھی یہ اجازت دی گئی ہے. ہمارے اسلام نے اس چیز کی اجازت دی ہے, اگر میاں بیوی میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے, میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں چل سکتے, تو ہم علیحدہ ہو جائیں. آپ یہ دیکھیں, یہ اس چیز کو لے کے عورت زیادہ آگے بڑھ رہی ہے کہ اگر پوچھو بھائی کہ دیکھو یہ چیز بہت بری ہے, اگر برداشت کر سکتی ہو تو برداشت کرو, تو عورتیں کہتی ہیں کہ نہیں, یہ تو ہمارا اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ اگر میاں بیوی میں انڈرسٹینڈنگ نہیں تو الگ ہو جاؤ. ہاں لیکن دیکھیے اس کو اللہ نے یہ بھی تو کہا کہ ایک بدترین چیز ہے یہ جائز کاموں کے اندر ایک بدترین چیز ہے, کیونکہ دیکھیے پرانے مذاہب کے اندر جو تھا وہ اگر رشتہ ایک ٹاکسک رشتہ بن جاتا تھا تو اس سے کوئی ایگزٹ پاسبل نہیں تھی. اسلام نے اس کا ایک سولوشن دیا, لیکن اس سولوشن کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ انسان یہ سوچے کہ چونکہ طلاق کی مجھے اجازت ہے تو میں ایز اے لائسنس اس کو استعمال کرنا چاہتا ہوں. طلاق کو دیکھیں ایک بدترین چیز کہا گیا ہے, یعنی حلال کام میں بدترین اس لیے کہا کہ اگر واقعی کوئی ایسی سچویشن آ گئی جینوئن ریزن کے ساتھ تو پھر اس میں آپ کو گنجائش نکلتی ہے, لیکن یہ نہیں ہے کہ طلاق کو ایک مذاق بنا لیا. مذاق یہاں پہ ابھی آپ کو نہیں لگتا کہ ایک طرح سے مذاق ہی ہو گیا ہے؟ ہر دوسرے گھر میں دیکھ لیں, بہت زیادہ موسٹلی گھروں میں یہ چیز دیکھی جاتی ہے. جس طرح بھی وہ بھائی نے کہا کہ دیکھیں نا ہمارے ڈرامے بھی اسی کو پرموٹ کر رہے ہیں, ہمارے ڈراموں میں بھی سیم یہی دکھایا جاتا ہے. تو میں یہی بتا رہی ہوں نا کہ ہمارے اسلام میں جیسے انہوں نے کہا کہ پہلے تو کہتے تھے کہ آسمان ہل جاتا ہے, پر اب کہاں آسمان ہل رہا ہے اور کہاں کسی کو فرق پڑ رہا ہے, اس لیے کہ اب تو عورت یہ بولتی ہے کہ ہمارے اسلام تو اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ اگر آپس میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے تو علیحدہ ہو جاؤ. اس چیز کو لے کے آگے بڑھ رہی ہیں عورتیں بھی اور مرد بھی, تو وہ اس چیز کو نہیں دیکھ رہے ہیں جو پہلے اسلام نے کہا ہے کہ یہ 7واں آسمان ہل جاتا ہے, رو پڑتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ ناپسندیدہ والا چیز جو ہے وہ یہی ہے ڈیورس کی, پر زیادہ لیڈیز جو ہے اس چیز کو لے کے آگے بڑھ رہی ہے کہ جی ہمارا اسلام اس چیز کی بھی اجازت دیتا ہے کہ اگر انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو رہی تو آپ علیحدہ ہو جائیں. جی ہیلو جی شمینہ بھائی نے کہا کہ 7 آسمان مل جاتے ہیں. اب تو جو پڑوس میں گھر ہوتے ہیں نا وہ اتنا تو بہت بڑی بات ہے, وہاں تو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کیا ہو گیا گھر کسی کے گھر میں, ہے نا. اور پہلے کے جو آدمی عورتیں جو ہیں وہ خوف زدہ ہوتی تھی کہ آدمی ہمیں طلاق نہیں دے دے. اب تو آدمی عورتیں خوف زدہ ہوتی تھیں. آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ ہمیں مرد ڈیورس نہ دے دے. اب تو عورتیں کہتی ہیں کہ چلو ٹھیک ہے اٹس اوکے. اب آدمی خوف زدہ ہوتے ہیں کہ کہیں وہ عورتیں طلاق نہ مانگ لیں کیونکہ چھوڑ کے نہ چلے جائیں.
ان کی مردانگی پہ ہوتا ہے کہ دیکھو اس فلاں کی بیوی نے فلاں سے طلاق لے لی ہے نا, تو آدمی جو ہے وہ ہوتا ہے. لیکن آج کل کی عورتوں کی نا آنکھیں کھل گئی ہیں کہ اگر اس کے پاس پیسہ نہیں ہے, دوسرے کے پاس پیسہ ہے, تو ہم کیوں بری زندگی گزاریں. جی بہت اچھی بات کی. آج کل یہی سیم چیز ہو رہی ہے, آپ نے بڑی اچھی بات مینشن کی ہے. جی کہ عورتیں جو ہیں وہ یہ نہیں چاہتی کہ اگر تھوڑا ہے, تھوڑے میں پہلے ایسا ہوتا تھا کہ ہم اپنی بھی بات کرتے ہیں کہ 35-36 سال سے تو ہم بھی ایک ساتھ چل رہے ہیں اور الحمدللہ بہت اچھے چل رہے ہیں. لیکن آج کی لڑکی, آج کی عورت یہ کہتی ہے میں کماتی ہوں, نہیں کماتی ہوں تو میں دوسرا شوہر کیوں نہیں کروں جو مجھے بہت اچھا کھلا سکتا ہے, پلا سکتا ہے. میں کیوں, ہم سوچتے تھے نہیں, جو ہمارے ماں باپ نے ایک رشتہ دیا ہے, جو اللہ تعالیٰ نے ایک رشتہ دیا ہے, ہم اس کو لے کے چلیں, نبھائیں. مین چیز یہ کہ پہلے لوگ جو تھے نا نبھاتے تھے, رشتوں کو نبھاتے تھے, نبھانا جانتے تھے. آج کے دور میں لوگ رشتے نہیں نبھاتے, نہ رشتے نبھانا چاہتے ہیں, نہ اپنے میاں بیوی کا جو اتنا پاکیزہ اور کتنا اہم رشتہ ہے اس کو نبھانا نہیں چاہتے. ہم دوسرے رشتوں کی بات کریں تو دوسرے رشتے تو بالکل بھی نہیں نبھاتے. وہی سیم انہوں نے میاں بیوی کے رشتے میں بھی سیم اسی طرح کا اسٹائل اپنا لیا ہے جس طرح دوستوں میں ہوتا ہے کہ آج یہ دوست تو کل وہ دوست. تو رشتوں کی لگتا ہے کوئی اہمیت نہیں ہے. ہم لوگوں نے رشتوں کی اہمیت کھو دی ہے کہیں نہ کہیں. اور طلاق کو اتنا جھٹلا دیا جاتا ہے کہ اگر ایک دفعہ ہو گئی تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں فلاں مولانا سے, مفتی سے آپ فتویٰ لے رہے, یہ طلاق تو ہوئی نہیں, اس نے طلاق تو دی نہیں ہے نا. تو اس کا بھی کتنا بڑا گناہ ہے اس طرح کا کرنا, اور اتنا تو ان چیزوں کو بھی ہم سب بھول چکے ہیں. جی ہے نا. اللہ تعالیٰ نے حلالہ اسی لیے رکھا گیا کہ نہیں اگر کوئی غلطی ہے تو لوگ سوچ سمجھ کے کریں. لیکن آج کل کے لوگ کہتے ہیں نہیں وہ تو 2 طلاقیں دی تھی, وہ تو 3 طلاقیں تو دی نہیں, وہ تو ایسا نہیں. ایسا بھی بہت ہو رہا ہے. تو مطلب ہمیں پہلے کے جو خواتین ہوتی تھی وہ یہ سوچتی تھی, یا آدمی ہوتے تھے وہ یہ سوچتے تھے کہ اگر کوئی بات ہو گئی تو جو بیٹی, اگر کسی کے بیٹی دماد ہے تو وہ کیا کہیں گے, کسی کے بیٹے بہو ہے تو وہ کیا کہیں گے. اب کوئی سوچتے, دیکھیں پہلے لوگ یہ سوچتے تھے کہ اگر ہم نے, دیکھیں پہلے بچوں کے لیے سوچتے تھے, دیکھیں پہلے عورت بچوں کے لیے سوچتی تھی کہ دیکھو اگر میں نے تو اپنی زندگی گزار دی, اب یہ جو میرے بچے ہیں ان کا کیا ہوگا. مگر اب یہاں کے بچے ہوتے ہیں کہ اس اوکے, وہ بھی کہہ دیتے ہیں اپنے فادر مدر سے کہ ٹھیک ہے آپ لوگوں کی آپس میں نہیں بن رہی تو اس اوکے آپ ایک الگ ہو جائیں, کوئی مسئلہ نہیں, سپریٹ ہو جائیں, ہے نا. زیادہ بچے یہ کہتے ہیں نا, بچے اکثر آپ کا ریلیشن بہت ٹاکسک ہے تو آپ اس سے جان چھڑائیں, یہ کہتے ہیں. ورنہ پہلے دیکھیں مدر جو تھی, پیرنٹس جو ہوتے تھے آپس کی لڑائیاں بچوں کے ساتھ شیئر نہیں کرتے تھے, ڈرتے تھے, اور باپ بھی ہسبینڈ بھی جو نا فیل کرتے تھے کہ نہیں اگر یہ بات بچوں کے سامنے ہوگی تو بچے ہمیں کیا کہیں گے. اب تو باقاعدہ جو مدر ہیں وہ بچوں کو بٹھا کے بات بتا رہے ہوتے ہیں, اور یہاں کے بچے جو یہاں کے اب آپ یہ سوچیں کہ پھر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نا بچوں میں کیوں ڈیورس کا ایشو بڑھ رہا ہے, تو بچوں میں تو آپس میں بڑھے گا جو پیرنٹس کا دیکھ رہے ہیں وہ, تو پھر بچے آخر اسی سے تو لرن کر کے آگے بڑھ رہے ہیں نا. جو ان کے ذہن میں بیٹھ رہا ہے کہ ہمارے پیرنٹس میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے, ہمارے پیرنٹس الگ ہو گئے اتنی شادی اتنے سال زندگی گزارنے کے بعد, تو اگر ہم اپنی نئی شادی کرنے کے بعد الگ ہوتے ہیں, ہماری اگر لائف نہیں چل رہی ہے تو ہم سنگل ہو رہے ہیں تو کون سا فرق پڑتا ہے. تو اس وجہ سے دیکھیں نا اس طرح یہ چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں, گرو کر رہی ہیں, آگے ایک دوسرے کے ساتھ ٹرانسفر ہو رہی ہیں یہ چیزیں. کیا کہیں گے مظہر بھائی آپ؟ یہ دیکھیں یہی اصل چیز ہے. پہلے دیکھیں اکثر خاندان ساتھ رہتے تھے تو ایک سرٹن سوشل پریشر بھی ہوتا تھا, اور وہ سوشل پریشر جو تھا وہ بہت بڑا ڈیٹرنٹ تھا ان رشتوں کو ساتھ چلانے کا. کیونکہ اگر آپ کے یہاں مسئلے ہوتے بھی تھے, پریشانیاں ہوتی بھی تھی, تو ایک سوشل پریشر آپ بڑوں کا آپ کے اوپر اتنا ہوتا تھا کہ آپ اس سے جان نہیں چھڑا سکتے. آپ کہتے تھے مجھے نبھانا پڑے گا, ٹھیک ہے, آپ کڑوی گھولی کی طرح بعض اوقات چیزیں کرتے تھے. یہ میں نہیں کہتا کہ ظاہری بات ہے ہر جگہ 100% تو ریلیشن میں نہیں ہو سکتا, لیکن آپ اس کو بچاتے تھے. اب یہاں پہ اکثر بڑے بھی نہیں ہیں ساتھ, سوشل پریشر بھی نہیں ہے, اور بچے جو کہ بہت اسٹریٹ فارورڈ تربیت یافتہ بچے ہیں آج کے زمانے کے, وہ جب ماں باپ کے اندر تھوڑی سی بھی ایسی چیز دیکھتے ہیں تو وہ اس کو سرفیس لیول پہ ایویلیویٹ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں آپ چھوڑ دیں اس سے اچھا ایک دوسرے کو, آپ کیوں ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں, اور کیوں ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے ہیں, کوئی زبردستی نہیں ہے, ریکنسلیشن آپ کو خوشی نہیں ہے رہنے میں تو آپ کیوں رہ رہے ہیں, آپ کو ضرورت کیا ہے, کیا ضرورت ہے. تو بات یہ کہ وہ آپ دیکھیں وہ سسٹم چینج ہو گیا جہاں بڑے بیٹھ کے ریکنسائل کرواتے تھے ریلیشن کو. اب وہ بچہ حالانکہ دونوں ماں باپ سے محبت کرتا ہے اور یہ بھی جانتا ہے کہ اس کے کانسیکوینسز خطرناک ہوں گے, گھر بکھرے گا, معاشرے کے اندر دونوں کو تکلیف ہوگی, لیکن اس کے باوجود بچے یہ کہتے ہیں جی یو آر لیونگ ان اے ٹاکسک ریلیشن, تو اس سے اچھا ہے کہ آپ اپنے آپ کو الگ الگ
الگ رہ کے خوش ہوں. تو ایکچولی سسٹم جو ہے نا وہ آپ کو وہ ساری چیزیں فراہم کر رہا ہے جس سے طلاق بڑھ رہی ہے. یعنی وہ سسٹم کہتا ہے ہاں آپ تو جاب بھی کر سکتے ہو, خاتون کو بھی کہتا ہے آپ نوکری کرو گی, کچھ آپ کو پیسے بھی مل جائیں گے, آدھی پراپرٹی بھی مل جائے گی, تو آپ کو کیا فکر ہے, طلاق لے لو. اسی طرح آدمی, ہاں کسی حد تک آدمی اب زیادہ محتاط ہو گیا ہے. آدمی نہیں چھوڑنا چاہتا کیونکہ اس کو کانسیکوینسز کا اندازہ ہے کہ میرے گھر کہ جو اللہ نہ کرے تباہی آئی تو اس کا سارے معاشرے کو اس کا ایفیکٹ آئے گا. سارا معاشرے کو, اس کو ایک پورا گھر دیکھیں, ایک دو میاں بیوی کا رشتہ نہیں ٹوٹتا بلکہ فیملیاں بھی ٹوٹ جاتی ہیں اور بچے بھی رک جاتے ہیں, بچوں کو بھی اسٹرگل کرنا پڑتا ہے. اگر یہ لوگ جو ابھی چھوڑ رہے ہیں لوگ اگر یہ سوچ لیں اس چیز کو تو کافی روک تھام ہو سکتی ہے. جی کیا کہہ رہی تھی آپ؟ جی جی بالکل صحیح کہا سمینا. اگر بات وہیں پھر آ جاتی ہے کہ بات ہے اپنے گھر کی تربیت کی, اپنے گھر کے ماحول کی اور اپنے گھر کے سکون کی. جی ہے نا, ہم جو سکون چاہے گا, جو اپنے ماں باپ کی بنائے اللہ, سب سے بڑی بات کہ جو اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے رشتوں کو سمجھے گا نا وہ کبھی بھی اس راستے پہ نہیں چلے گا. مین چیز یہی ہے, سمجھنے کی تو بات ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے رشتوں کو سمجھے. سمجھنے کا تو ہے کہ لوگ سمجھنا نہیں چاہتے اور سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے, جس کی وجہ سے یہ آج کل جو یہ ایشو بڑا ہے. اور سب سے بڑا کردار میڈیا کا بھی اس میں بہت بڑا ہاتھ ہے. جو ہمارے ڈرامے اس طرح کے بننے لگے پاکستان میں, جو لوگ ڈرامے دیکھتے ہیں تو اس میں کوئی ڈرامہ ایسا نہیں ہے جس میں طلاق نہ ہو. جی ڈیورس نہیں دکھا رہا. سالی کا بہنوئی کے ساتھ مسئلہ, بھابھی کے ساتھ دیور کا مسئلہ, کوئی ڈرامہ ایسا نہیں ہے کہ جس کا یہی نہ دیکھیں نا کہ پہلے کے ڈرامے اتنے اچھے بنتے تھے, سبق لیتے تھے, اسے لرن کرتے تھے لوگ. آج کل کے ڈرامے ایسے بنتے ہیں کہ لوگوں کو غلط ہی رائے پہ چلا رہے ہیں. کیا ریزن ہے کہ وہ ڈرامے بھی, وہ پتہ نہیں کیا چکر ہے کہ وہ ڈرامے بھی لوگ اس کو زیادہ دیکھ رہے ہیں اور اسی طرح کے ڈرامے بن رہے ہیں. یقین کریں ہر ڈرامے میں دیکھیں کوئی ڈرامہ بغیر ڈیورس کے تو آگے چلتا ہی نہیں ہے, سمجھ لیں چلتا ہی نہیں ہے. تو وہ پھر معاشرے میں ڈرامے اس طرح دیکھے جا رہے ہیں اور اس طرح کا بن رہا ہے ساری چیزیں. تو پھر نئی جنریشن کیا دیکھ رہی ہے اور کیا سوچ رہی ہے, اس کی بھی سوچ اس طرح چینج ہو رہی ہے. ہم نے یہ تک دیکھا اپنے آس پاس قریب میں کہ اگر خدا نہ خاصہ کسی بچی کی نہیں بن رہی ہے تو وہ یہ بھی سوچتی تھی کہ اگر میں ایسا لوں گی یا میں طلاق لوں گی تو آگے میری بہنوں کے رشتوں کا کیا ہوگا. صحیح بات ہے. اگر آج کل تو یہ نہیں سوچ رہے, دیکھیں نا وہ ایک عورت ہے وہ نہیں سوچ رہی کہ نا میری بیٹیوں کے ساتھ کیا ہوگا, میں کس طرح اپنے بچوں کی آگے شادی کروں گی, میرا بچے ہیں, بڑے بڑے بچے ہیں, اس کے بعد وہ الگ ہو جاتی ہے, شوہر کو چھوڑ دیتی ہے. وہ یہ نہیں سوچتی کہ میں اپنی بچوں کے لیے یہ قربانی دے دوں, میری تو زندگی جو گزرنی تھی گزر گئی ہے, مگر میں بچوں کو کیوں اتنے بڑے امتحان میں ڈالوں, اور پھر جب بچوں کی شادی کا ٹائم آئے گا تو کیا اچھا لگے گا کہ میں کہوں گی کہ میں نے اپنے ہسبینڈ کو چھوڑ دیا, میں سنگل ہوں. تو وہ اس مرد کے بچوں کے خاطر عورت قربانی دے دے, پر وہ بھی نہیں دینا چاہتی ہے. تو بہت بعد میں آتے ہیں, سب سے پہلے تو اپنے بہن بھائی آ جاتے ہیں, اپنی بہنیں آ جاتی ہیں جو آپ کے پیچھے چھوٹی چھوٹی بہنیں ہوتی ہیں. پہلے تو ان کے مسئلے ہوتے ہیں, پھر اپنے بچوں کے مسئلے ہوتے ہیں. تو یہی سوچا جاتا تھا کہ نہیں اگر یہ ہوگا تو ہماری بہنوں کے رشتے نہیں ہوں گے, لوگ یہ کہیں گے کہ ان کی بیٹیاں تو ایسی ہیں, ہے نا. تو اس بات پہ بھی لڑکیاں پتہ ہے اس میں تو بہت زیادہ لوگوں کو ہے نا سوچنا چاہیے اور ضرور اس کے اوپر آواز اٹھانی چاہیے. دیکھیں یہ چیزوں نے سب چیزوں پہ پانی پھیر دیا. جی یہ بہت اچھا ٹاپک ہے, اس کے اوپر ضرور آواز اٹھانی چاہیے. اگر اس چینل کے ذریعے اگر سارے لوگ مل کے اس پہ بات کریں اور آئیں اور کال کریں اور اس کو کس طرح روکا جا سکتا ہے. یہ تو چلیں کیا وجوہات ہم نے لکھی ہیں, ہم نیکسٹ ٹائم لکھیں گے اس کو کیسے روک سکتے ہیں. تو آپ لوگ ضرور پارٹیسپیٹ کریں, بلکہ اس کو اور زیادہ پھیلائیں اور لوگوں کو بتائیں کہ یہ بہت اچھا ٹاپک ہے, اس پہ ہمیں بات کرنی چاہیے, ہمیں آواز اٹھانی چاہیے. چینل کے ذریعے میڈیا بہت بڑی چیز ہوتا ہے, میڈیا کے ذریعے بہت ساری چیزیں ٹھیک بھی ہو جاتی ہیں. اگر ہم اس کو اب کیسے روک سکتے ہیں, نیکسٹ ٹاپک ہم رکھیں گے ڈیورس کو بڑھتے ہوئے, ڈیورس کو کیسے روک سکتے ہیں بڑھتی ہوئے. اور سمینا اور مظہر بھائی اگر کچھ بولا ہو, کچھ غلطی ہو گئی ہے تو پلیز معاف کیجیے گا, کیونکہ دیکھیں ہم بھی مطلب اسی معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں. کچھ چیزیں ہم بھی نہیں کہ 100% ہم بھی صحیح بولتے ہیں. مظہر بھائی ایسے یہ بات ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ یہ جو ہے جو ڈیورس کا ریشو ہے یہ بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے. تو ہمارا ٹائم نہیں ہے, ٹائم ختم ہونے والا ہے, صرف 5 منٹ رہ گئے پروگرام کو ختم کرنے میں. تو میں یہ بتا رہی ہوں کہ ابھی تو ہم نے کہا نا کہ کیا وجوہات, کیا ریزن ہے جس کی وجہ سے ہوتی ہے. تو مگر ہم اس کو روک کیسے سکتے ہیں, اپنی آواز اٹھائیں لوگوں کے ساتھ ملا کے. تو اس کو روکنا چاہیے کہ ہمیں آگے نئی جنریشن کو ہم کوئی اچھا لیسنس دیں, سبق دیں. یہاں پہ تو نئی جنریشن کے تو ٹوٹ ہی رہی ہیں, مگر پرانے اولڈ شادی شدہ زندگیاں بھی لوگ نہیں گزار رہے ایک دوسرے کے ساتھ, وہ بھی ختم ہو رہی ہیں شادیاں. تو کیا وجہ ہے, جو ابھی لگایا سوال ہم نے, کیا وجوہات ہیں, کیا وجہ ہے, تو اس کو ضرور. جی
دیکھیے اس میں میں چونکہ ٹائم ختم ہو گیا لیکن میں 5 منٹ ہے جی مختصراً یہ بولوں گا کہ دیکھیے اس پہ ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے. یہ ایک ریسرچ کرنے والا ٹاپک ہے کہ آپ آج سے 10 سال پہلے کا ریشو اس سے 10 سال پہلے کا ریشو, کیونکہ آج کی جو دنیا ہے وہ زیادہ انفارمیٹیو ہے, جو آپ ان کو انفارمیشن پرووائڈ کرتے ہیں تو آپ ان کو بتائیں کہ جی جو اگر ریسرچ کوئی اس پہ ایسی کی جائے جس پہ ہم یہ دیکھیں کہ پہلے لوگ کیوں کامیاب زندگیاں گزارتے تھے اور اب جو ہے وہ کیوں زندگیاں جو ہے نا وہ اس طرح سے گزر رہی ہیں کہ تھوڑے تھوڑے وقفے سے شادی ہوتی ہے, پھر طلاق ہو جاتی ہے اور انسان اپنی زندگی میں ناکام ہو جاتا ہے, معاشرے کے اندر ایک بہت بڑا جو ہے نا گیپ چھوڑ دیتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس میں یہ آپ نے بہت اچھی بات کی کہ پہلے لوگ کیوں کامیاب زندگی گزارتے تھے, آج کل کے زمانے میں کیوں نہیں گزارتے, پہلے کیوں زندگی کامیاب تھی, تھوڑے پہ بھی زندگی خوش و خرم اور کامیاب ہوتی تھی. اب بہت ہوتے ہوئے بھی زندگی جو ناکام زندگی ہے اور ناکام ہے. تو اس کو میرا خیال ہے کہ اس چیز کو جو ہے پھیلانا چاہیے. ٹھیک ہے تربیت بہت بڑا فیکٹر ہے لیکن اب جیسے نظام دنیا کے اندر سسٹمز چینج ہو رہے ہیں, ہر انسان اس کا حصہ ہے, نظام بدل رہا ہے, آپ اس کو نہ بھی نہیں کر سکتے. جو دنیا میں ہو رہا ہے آپ ویسے ہی فیل کرتے ہیں بیکاز لوگوں کو رائے عامہ بنا دی گئی ہے, لوگوں کو بتا دیا گیا آپ اس طرح کر سکتے ہیں. تو جب تک یہ اس چیز کو ہم ٹوٹلی اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے, اس کی افادیت کو نہیں سمجھیں گے, اس کے لانگ ٹرم بینیفٹس کو نہیں انڈرسٹینڈ کریں گے تو ہمارے اکثر اوقات فیصلے غلط ہوں گے اور خدا نخواستہ طلاق کی صورت میں بھی سامنے آئیں گے جو آ رہے ہیں. آپ نے بہت اچھی بات کی کہ پہلے کے لوگوں کی زندگی کیوں کامیاب گزارتے تھے اور اس زمانے کے لوگ کامیاب زندگی کیوں نہیں گزارتے, کہ اس پہ بھی ہم ضرور بات کریں گے. یہ کافی لمبے ٹاپک ہیں, اس پہ ہم کافی گفتگو کر سکتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ لوگ سنیں, اور اس میں اگر آپ لوگ حصہ لینا چاہتے ہیں تو ضرور اپنی رائے ضرور اس میں شامل کریں. آکے ایوری ٹیوزڈے ہمارا یہ پروگرام ہوتا ہے, بہت بہترین پروگرام لے کر آتے ہیں مظہر بھائی کے ساتھ, اور مظہر بھائی بھی اس کے اندر آپ کو بتاتے ہیں کہ واقعی انہوں نے صحیح کہا, ریسرچ کرنے کی اس میں ضرورت ہے کہ پہلے کے اگر 10 سال پہلے کا دیکھ لیں اور پھر 10 سال سے آگے کا 10 سال پہلے کا دیکھ لیں, یا اپنے نانی دادا کی زندگی دیکھ لیں, اپنے ماں باپ اپنے پیرنٹس کی زندگی دیکھ لیں, پیرنٹس والوں کی زندگی دیکھ لیں, دادا دادی نانا نانی کی زندگی دیکھیں, تو آخر وہ رشتے کیوں کامیاب ہوتے تھے. کیا وہ ایک فیملی کی تھی, ایک ساتھ جوائنٹ فیملی کا تھا, ایک ساتھ جو رہتے تھے وہ پیار اور محبت تھا, رشتوں کو پہچانتے تھے. آج کل لوگ رشتے بھی بکھر گئے ہیں مظہر بھائی. نہیں وہ دیکھیں وہ رشتوں کا نہ تقدس بچا ہے اور نہ احترام بچا ہے. دیکھیے جب یہ رشتے کوئی بھی رشتہ ہو اس کے اندر جو ہے نا 2-3 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہے. سب سے پہلے یہ کہ تقدس اور احترام بہت امپورٹنٹ ہے. آپ اس کی پاکیزگی کو سمجھیں اور اس کا احترام کریں, اور اس میں سب سے بڑا فیکٹر احساس ہے. میں آپ کو بتاؤں, اگر دیکھیں دنیا میں آپ کا خونی رشتہ بھی ہوگا, کسی کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق ہے, لیکن وہ اگر احساس سے خالی ہے تو وہ رشتہ نہیں چل پائے گا. تو ان رشتوں کو جو ہے نا آپ کو احساس سے سینچنا پڑتا ہے. ان کو احساس سے آپ کو دوسرے پارٹی کو, یعنی اپنی بیوی کو یا بیوی کو شوہر کو یہ دلانا پڑتا ہے, یہ احساس کہ میں تمہارے ساتھ ہوں, میں تمہارے ساتھ ہر حال میں ہوں. تو یہ جب تک باقی رہے گا تو وہ پھلے گا پھولے گا, لیکن احساس بھی نہ ہو, احترام بھی نہ ہو, تو پھر آپ کیسے سوچتے ہیں کہ اس کے بغیر یہ رشتہ جو ہے وہ چل پائے گا. تو ظاہر بات ہے کہ ہر رشتے میں احترام اور احساس کا ہونا بہت ضروری ہے. لوگوں کا لگتا ہے کہ شاید احساس ہی ختم ہو گیا ہے, ایسے لگ رہا ہے احساس ختم ہو گیا جی, جس کی وجہ سے یہ جو ہم نے کہا نا کہ کیا وجوہات ہیں, تو مطلب میں نے ایک بات بہت اچھی کی کہ احساس کی کمی ہے. لوگوں کے ساتھ احساس ختم ہو گیا, احترام ختم ہو گیا, جس کی وجہ سے یہ ریزن بن رہا ہے کہ آخر آتی ہے اینڈ پہ بات کہ جی ہم ڈیورس لے لیتے ہیں اور سنگل ہو جاتے ہیں. بہت اچھی بات آپ نے کی کہ واقعی احساس ختم ہو گیا لوگوں میں سے, احساس ختم ہو گیا اور کیا کہتے ہیں احترام ختم ہو گیا رشتوں کا, تو جس کی وجہ سے یہ رشتے ٹوٹ رہے ہیں بے تحاشا. کیونکہ دیکھیں آپ کو توڑنے کے لیے ضرورت نہیں کہ آپ اس کو کسی کلہاڑی سے ہی توڑیں, آپ وہ اس کے انگریڈینٹس کو کم کر دیں. تو وہ جب انگریڈینٹس ختم ہو جائیں گے تو آٹومیٹکلی وہ رشتہ بیٹھ جائے گا. تو احساس چونکہ بہت سیلف سینٹرک ہیں لوگ, اپنی طرف سوچتے ہیں. اگر آپ اس سے دیکھیں پوچھیں اس کو سب کو جو ہے نا, اگر ہم کنکلوڈ کریں اپنی ڈسکشن کو, تو دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انسان کے اندر برداشت ختم ہو گئی. ہم دونوں ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر پاتے, نمبر 1. نمبر 2 ہماری ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ ہیں. نمبر 3 انٹرفیئرنس بہت زیادہ ہے. نمبر 4 یہ ہے کہ ہم اس رشتے کو گیونگ کی بجائے دیکھتے ہیں ہمیں مل کیا رہا ہے. نمبر 4 گریٹیٹیوڈ ختم ہو گیا, اس کی شکر کا احساس ختم ہو گیا. پھر ساتھ ساتھ احساس بھی ختم ہو گیا اس رشتے کا, احترام بھی ختم ہو گیا. اور سسٹم جو آج کا ہے وہ ہمیں اس طرف لے کے جا رہا ہے کہ بھئی تم اگر نہیں رہنا تو چھوڑ کے چلے جاؤ, کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, تم دونوں خوش رہو گے. تو یہ چند چیزیں جو ہیں یہ بیسیکلی بنیادی کاز ہے رشتوں کو توڑنے پوڑنے کا. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب تک اس پہ کام نہیں ہوگا
مجھے میرا نہیں خیال کہ کسی قسم کی تربیت کسی طرح سے ہیلپ آؤٹ کر سکتی ہے. جی جی بہت اچھی بات کی ہے کہ چلیں انشاءاللہ اس ٹاپک کو آگے لے کے چلیں گے. بہت پیاری بات ہے جو ہم نے کہا ہے کہ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم یہ جو ہم نے لکھا ہے ڈیورس طلاق کا کیا وجوہات ہیں تو پھر لکھیں گے کہ آخر کیوں نہیں کامیاب ہوتے یہ رشتے, کیا وجہ ہے, کس وجہ سے ہم ناکام رشتے کر رہے ہیں, تو ان کو روکا کیسے جا سکتا ہے, ان رشتوں کو ٹوٹنے سے ہم کیسے روک سکتے ہیں, یہ رشتہ ڈیورس کو کیسے روکا جا سکتا ہے. نیکسٹ ٹیوزڈے کو ہم یہ ٹاپک کریں گے اور آپ لوگوں کے ذہن میں کوئی بھی ایسے آنسر ہو جو آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں جس سے لوگوں کو اویئرنیس دینا چاہتے ہیں تو ضرور ہمیں کال کیجیے گا ہمارے اس نمبر پہ. انشاءاللہ اپنا خیال رکھیے گا. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ نظر بھائی. انشاءاللہ اپنا خیال رکھیے گا. نیکسٹ ٹیوزڈے کو پھر حاضر ہوتے ہیں, جب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.